ایک عامر کا قید میں تھا تو وہ فلسطین کا لیڈر تھا یاسر عرفات، جس نے مکہ میں ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ قائد عوام کو پھانسی نہیں دے گا۔ وہ یاسر عرفات تھا جس نے ضیاء الحق سے مکہ میں وعدہ لیا تھا کہ اسلامک امہ کا لیڈر OIC کا چیئرمین کو وہ پھانسی نہیں دے گا۔ افسوس کہ وہ جھوٹا آدمی اس وعدہ سے بھی مکر گیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا تھا۔ فلسطین کے عوام ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ تھے، تو آج ہم ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ پہلے وزیر اعظم تھی جس نے فلسطین کا دورہ کیا، جس نے غزہ کا دورہ کیا، اپنا وزیر اعظم ہوتے ہوئے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم حق کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور وہی یاسر عرفات نہ صرف OIC کے کانفرنس میں بھٹو شہید کے دعوت پہ پاکستان آیا تھا، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دعوت پہ گری خدا بخش بھی تشریف لے آیا تھا اور وہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے دعا کیا تھا۔ آج جس طریقے سے اور جس ظلم کے ساتھ فلسطین کے عوام کو مارا جا رہا ہے، ہر پاکستانی نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہے ہمارا حکومت سے، ہمارا وزیر اعظم سے، ہمارا وزیر خارجہ سے کہ آپ صرف پاکستان کے نمائندے نہیں ہو، آپ فلسطین کے بھی نمائندے ہو، آپ فلسطین کے بھی آواز ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا نمائندے سمجھتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم سمجھتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر خارجہ سمجھتے ہو، تو آپ فلسطین کے معاملے پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ان کا آواز اٹھانا پڑے گا، ان کے لیے بولنا پڑے گا، ان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے آپ کو کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ہمارا شہیدوں کی یاد کی بات ہو یا فلسطین کوز کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بات ہو، ان ایشوز پہ پورا پاکستان ایک ہے، پورا پاکستان متحد ہے۔ باقی ساری چیزیں پہ ہم تقسیم ہیں، مگر جہاں تک ہمارا شہداء کی یاد کی بات ہو، جہاں تک ہمارا مظلوم فلسطین بہن بھائیوں کی بات ہو، وہاں ہم سب ایک ہیں۔ اور ہمیں اسی قسم کی یکجہتی کو، اسی قسم کی یونٹی کو قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے باقی مسائل کے حل نکالنا چاہیں گے۔ آج پاکستان ہر بات پہ تقسیم ہے،
ہمیں اس قسم کی قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور قائم کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے قومی مسائل کا حل نکالنا ہے۔ نفرت، تقسیم اور گالی کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا۔ پرانے طریقے، پرانے روایتیں اور پرانی سیاست کو رد کرنا پڑے گا۔ آج کا پاکستان کے لیے ایک نیا سوچ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے۔ ہمیں نیا دور کے لیے اور نیا دور میں داخل ہونے کے لیے نیا قیادت کی ضرورت ہے۔ ایسی قیادت جو ماضی میں پھنسا ہوا نہ ہو اور ہم سب کا مستقبل کا سوچتا ہو۔ ہمیں نہ 90 کے دہائی کا پاکستان چاہیے، نہ کہ 2017 کا پاکستان چاہیے۔ ہمیں آج کا پاکستان 2023 کا جدید ترین پاکستان کے مطابق اپنا ملک کو چلانا پڑے گا، جہاں ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ نہ میرا نہ تیرا، ہم سب کا پاکستان کے مطابق یہ ملک کو چلانا پڑے گا۔ ہم الزام تراشی اور گالم گلوچ والے سیاست کو چھوڑنا پڑے گا۔ ماننا ہوگا کہ اس وقت پاکستان صحیح سمت پہ نہیں چل رہا ہے۔ معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے۔ معیشت تاریخی بحران سے گزر رہا ہے اور سلیکشن کا سیاست نے ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اب قصور جس کا بھی ہے، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ الیکشنز کروانے پڑیں گے۔ پارلیمان کو اور سیاست کو جگہ دینا پڑے گا۔ پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں سب کا رائے بھی سنا جاتا ہے اور پھر اتفاق پیدا کر کے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ اور یہ مثال پاکستان پیپلز پارٹی نے بار بار قائم کیا ہے۔ 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے یہ دکھایا تھا کہ مخالفت کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود، ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کے باوجود اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، مسائل کا حل نکل سکتے ہیں، جمہوریت بحال ہو سکتا ہے، 18ویں ترمیم بحال ہو سکتا ہے، اور ہاں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا جا سکتے ہیں۔ جب نفرت کی سیاست کے بجائے، جب تقسیم کی سیاست کی بجائے خدمت کی سیاست کو زور دیا جاتا ہے۔ ہمیں سیاست میں برداشت پیدا کرنا پڑے گا۔ اختلاف رائے کے لیے بھی گنجائش چھوڑنا پڑے گا اور ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا پڑے گا۔ جمہوری سیاست کو بحال کرنا پڑے گا اور انا کی سیاست کو دفن کرنا پڑے گا۔ عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ عوام پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ یہ عوام اس ملک کے مالک ہے۔ یہ عوام اس ملک کے وارث ہے اور صرف اس عوام کے پاس وہ حق ہے کہ وہ اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کرے۔ یہ ملک کے مستقبل کے فیصلے تب کر سکیں گے جب ان کو اپنا ووٹ کا رائٹ ملے گا، اپنا الیکشن کروانے کا رائٹ ملے گا اور وہ اپنے حکمران چن سکیں گے۔